لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی سے متعلق ایک طویل فہرست دروس کی شکل میں آپ کے سامنے پچھلے 11 سال سے پیش کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی میں سے المصور اس پر گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی کی ایک طویل فہرست سورۃ الحشر کے اواخر میں ہے. سورۃ الحشر کے اواخر میں یہ جو فہرست ہے ایک طویل عرصہ سے اس پر گفتگو کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسماء حسنی کی جو طویل فہرست سورۃ الحشر کے اواخر میں ہے، حالانکہ ہم نے ایک ایک نام لے کر کے ذکر کر دیا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، ایک ایک نام لے کر کے تفصیلی درس ہو چکا الحمدللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ایک ایک نام لے کر کے تفصیلی درس ہو چکا الحمدللہ. کچھ دروس تو دو نشستیں اس پر صرف ہوئی ہیں. اور هو اللہ الخالق الباری، اس پر بھی درس ہو چکا ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لیکن جو المصور ہے ان آیتوں کی ان اسماء حسنی کے فہرست میں المصور یہ چھوٹ گیا تھا. اس پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت پہلے هو اللہ الخالق الباری، الخالق الباری المصور، یہ اس میں بہت دقیق جو ہے ترتیب ہے. یہ الباری یہ تو بہت قدیم درس ہے الحمدللہ جو ہم نے درس دیا ہے، تقریباً 1439 ہجری 2018 میں، 2018 کے اوائل میں. اور الخالق اور الخلاق کی اگر بات کریں تو وہ بھی جو ہے تقریباً 1441 ہجری 2019 میں، 2019 کے اواخر لگ بھگ اس میں درس ہو چکا ہے الحمدللہ. المصور اس سے متعلق آج گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور. المصور اس سے متعلق شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ تعالی، آپ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز وجل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے اس بارے میں کہا کہ یوصف اللہ عز وجل بأنہ المصور، اللہ سبحانہ وتعالی المصور ہے. اس نام میں جو معنی ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی متصف ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. اور تیسری بات آپ نے کہی کہ وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْمُصَوِّرُ، اللہ رب العالمین المصور ہے. اور اس معنی میں، اس نام میں جو معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے متصف ہے. یہ تو عام قاعدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی جتنے بھی اسماء حسنی کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ صرف اعلام نہیں ہیں، وہ صرف نام نہیں ہیں، ان ناموں میں جو معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس سے متصف ہے. اب رہی بات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو المصور ہے عربی زبان میں اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس میں تفصیل میں جائے بغیر احمد بن فارس رحمہ اللہ کی معجم مقاییس اللغہ میں اس کا جو معنی بتایا آپ نے، ایک تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک تو آپ نے اصولی بات بتائی خلاف قاعدہ. حالانکہ معجم مقاییس اللغہ جو احمد بن فارس کی ہے رحمہ اللہ تعالی، اس کی جو خصوصیت یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کی جو اشتقاقات کا ذکر کرتے ہیں اور قیاسی اعتبار سے اس کے جو معانی قریب المعانی جو ہوتے ہیں اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں قیاسی اعتبار سے. لیکن یہاں پر آپ نے کہا کہ یہ جو صورہ ہے اس سے متعلق کہا کہ کلمات کثیرہ متباینۃ الاصول،
کہا کہ اس سے میں جتنے بھی متعدد الفاظ اس کے جو بنتے ہیں، کہا کہ سب میں یہ بنیادی بات ہے کہ معنی کے اعتبار سے سب جدا جدا جدا، بالکل الاجل کی طرح. اجل قرآن مجید میں نہیں، من اجل ذالک الی اجل مسمى، اس بارے میں بھی یہی بات کہی ہے آپ نے، ابن فارس رحمہ اللہ نے. تو یہاں بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ یعنی اس میں یعنی یہ جو باب ہے، کہا کہ ولیس ھذا الباب بباب قیاس ولا اشتقاق، اس میں قیاسی اعتبار سے معنی مفہوم اخذ کرنا یا جو اس کے اشتقاقات ذکر کر کے جو ہے مطلب قریب المعانی جو سب میں داخل ہوتے ہیں اس کو ذکر کرنا، کہا کہ وہ اس سے خارج ہے یہ لفظ. البتہ آپ نے ایک بات یہ کہی ہے، کہا کہ یعنی صور یصور، اس اعتبار سے اس کو ذکر کر کے کہا کہ اس کا بنیادی ایک معنی آتا ہے یعنی اذا مال وسقط، کسی طرف اپنا میلان دکھانا. یعنی عربی زبان میں آتا ہے نا کہ تصور کرنا، اردو زبان میں بولتے ہیں نا ہم تصور کرنا. کیا مطلب ہے اذا مال وسقط؟ گویا کہ کسی کا جھکاؤ کسی کی طرف ہے، کسی کا میلان کسی کی طرف ہے. لفظ تصور کے دن یہ بات آتی ہے عربی زبان کی اعتبار سے. ایک بات کہی احمد بن فارس نے رحمہ اللہ تعالی، کہا کہ الصورۃ صورۃ جمیع الخلق، اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنے بھی مطلب اس کی جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی جو تصویر اللہ نے بنائی، ان کی جو درمیان یعنی بالکل یعنی جو بالکل باریک جو فرق رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کو جو جمع آتی ہے صور، یعنی ہیئت خلقتی، انسان ہو، جانور ہو، پھل ہو، ترکاریاں ہوں، جمادات ہوں، سب کی اپنی ایک خاص شکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تصویر بنائی ہے. صرف انسان ہی کی بات نہیں، انسان کے ہاتھ کو لے لیں، جانوروں کے ہاتھ کو لے لیں، جانوروں میں بھی جو ہے الگ الگ ان کے ہاتھوں کو لے لیں، ان کے پیروں کو لے لیں، ان کی شکل و صورت کو لے لیں. آپ پہاڑوں کو لے لیں، ان کی اپنی شکلیں، درختوں کو لے لیں، ہر درخت ایک ہی طرح کا تو ہے ہی نہیں، سب کی الگ تصویر اللہ نے بنائی. المصور ہے اللہ رب العالمین. آپ پھلوں کو لے لیجئے، ترکاریوں کو لے لیجئے، اناج کو لے لیجئے، تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی اپنی ایک شکل بنائی، ہر ایک کی اس کی ایک تصویر بنائی. اللہ رب العالمین نے ایک خاص صورت میں ڈھالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو. تو اللہ رب العالمین المصور ہے. ذرا تصور کیجئے آپ، کسی کے اختیار میں ہے یہ، کسی کے طاقت میں ہے یہ، کسی کے تصرف میں ہے یہ؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ المصور ہے. تو کہا کہ اللہ الباری المصور. یہ بات احمد بن فارس نے کہی رحمہ اللہ تعالیٰ. آپ کی باتوں کو میں نے نہایت اختصار سے پیش کیا ہے. اب رہی بات دلائل کی، قرآن مجید میں احادیث میں اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم المصور، قرآن مجید میں ایک مقام پر مذکور ہے المصور بطور اسم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یعنی سورۃ الحشر میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور. الخالق، اس پر ہم نے دو درس دیے الحمدللہ. الخالق کے اندر جو ہے مطلب کس طرح کے معانی آتی ہیں. اللہ رب العالمین کا ایک ارادہ ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا، اور یہ بہت ہی عام ہے. اور اس میں ایک خاص معنی بھی ہے، وہ ہے الباری. یعنی الباری خاص طور پر ذی روح مخلوق کو پیدا کرنا. جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑ کے مقابلے میں انسان اور جانور ہیں، انسان اور جانور ذی روح مخلوق ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے المصور. یعنی اس میں ایک مستقل ایک تصویر، ایک شکل دینا، ایک خاص صورت میں ڈھالنا. تو اللہ رب العالمین المصور. کہا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور. سورۃ آل عمران کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ، کیف یشاء. یہ کسی کے اختیار میں ہے کیا؟ بتائیے، کسی کے اختیار میں ہے؟ آج ایک انسان، آج کے اس دور میں ایک انسان لاکھوں نہیں کئی مطلب ہو سکتا ہے کروڑوں روپئے دے کر کے یا لاکھوں روپئے دے کر کے، ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ کم از کم لاکھوں روپئے، ہزاروں روپئے میں تو یہ ہونے والی بات نہیں، لاکھوں روپئے دے کر کے صرف مطلب اپنے چہرے کا کچھ حصہ جو ہے ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے. آنکھ، ناک، ہونٹ، پورا چہرہ بھی نہیں.
لیکن ذرا تصور کیجئے کیا اس کے بعد بھی اسے اطمینان ہے کہ ہاں اس شکل یہی شکل چاہیے تھی مجھے؟ اس لیے کہ روزانہ وہ ہزاروں تصویر دیکھ رہا ہے، ہزاروں صورتیں دیکھ رہا ہے، کب مطمئن ہوگا وہ؟ اللہ رب العالمین نے جس شکل میں اسے ڈھالا ہے اسی پہ مطمئن نہیں ہے، لاکھوں روپے دے کر کے سرجری کر کے کچھ شکل دے لیتا ہے اپنے آپ کو، تو کیا مطمئن ہو جائے گا اس کے بعد؟ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ پہلی صورت ہی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اور مزید ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ جو کیف یشاء والی جو بات ہے نا، یہ حق صرف خالق کو ہے، اور ایک صرف خالق ہی کہہ سکتا ہے، یہ مخلوق میں کہنے کا یہ دم ہے ہی نہیں کہ کیف یشاء، جیسے چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر نہیں، سورۃ غافر، سورۃ المؤمن، سورۃ غافر کے تقریباً اواخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کے بارے میں کہا، زمین کے بارے میں کہا، پھر بذات خود انسان کو اس سے متعلق گفتگو فرمائی، وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو وصورکم فاحسن صورکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وصورکم، اللہ نے تم کو شکل دی، تمہاری ایک یعنی تصویر کشی کی، تمہیں جو صورت بنائی ہے چہرے سے لے کر کے، سر سے لے کر کے پیر تک، صرف آنکھ ناک کی بات نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر کو بھی لے لیجئے، اس کے بدن کو لے لیجئے، پھر پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں تصور کیجئے آپ، اللہ اکبر، یہ کیا طاقت ہے، سبحان اللہ۔ وصورکم فاحسن صورکم۔ اور سورۃ التغابن کے بھی آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ چونکہ یہ تصویر اللہ نے بنائی ہے، ہاتھ پیر شکل و صورت آنکھ ناک کی، اس میں بندے کا چونکہ اختیار نہیں ہے، کیف یشاء بندے کا اختیار نہیں ہے، چونکہ بندے کا اختیار نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بندے سے اس بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری تصویر ایسے کیوں، تمہاری صورت ایسی کیوں ہے، تمہارے آنکھ ناک ایسے کیوں ہیں، تمہارے ہاتھ پیر ایسے کیوں ہیں، اس بارے میں سوال ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو اس بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں اسی لیے کہا، اللہ اکبر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا، الجواد۔ اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ میں سے الجواد نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء، اس میں درس دیا ہے مستقل الحمدللہ، تو عبد الجواد ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو جود و سخا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سخاوت، فیاضی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہ فیاض ہے نہ جواد ہے، لیکن اس کے اندر جو جود، جواد جسے کہتے ہیں، اس کے اندر جو خرچ کرنے کا معنی آتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10 روپیہ ہے یا 5 روپیہ ہے، اس میں سے بھی 2 روپیہ نکال کر کے دے رہا ہے، اس کا مطلب بڑی مشقت والی بات ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس کو مار کے دیا ہے اس نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام واقعتاً الجواد تھے، آپ کے پاس کیا تھا، کتنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے خوب خرچ کیا آپ نے، تو الجواد کے اندر یہ معنی آتا ہے۔ لیکن الکریم جو ہے نا، یعنی مطلب کوئی حساب کتاب نہیں، خوب سے خوب مطلب دینا، خوب عطا کرنا، اتنا عطا کرنا کہ مطلب لینے والا بھول جائے کہ کیا کچھ دیا گیا ہے، کیا کچھ ملا ہے۔ ہم میں جتنے لوگ ہیں، ذرا تصور کریں، ہمارے اپنی عمر کو رکھ کر کے، آپ اپنی عمر کو، ہم اپنی عمر کی، یہ اپنی عمر کو، ہر ایک شخص اپنی عمر کو رکھ کر کے سوچے کہ اللہ نے مجھے میری ولادت سے لے کر اب تک مجھے کیا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ کتنا دیا اللہ رب العالمین نے، الکریم، اتنا دیا ہے، اتنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ اکبر، ایک تو رب، جس نے پرورش کی ہماری، جس نے ہماری ہر ضرورت پوری کی، اور پوری فراوانی کے ساتھ الکریم، بربک الکریم۔ کس چیز نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تمہیں کسی اور چیز میں تم گم ہو گئے ہو؟ کس چیز آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے؟ یہ الذی خلقک فصورک، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ایسا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔
یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اور فعدلک بالکل بہت ہی معتدل اور مناسب انداز میں. ایسا نہیں کہ مطلب ہاتھ پیر کسی اور طرح کے ہیں. ہاں تصور کیجئے ہاتھ بہت زیادہ لمبے ہو جائیں اور ایک پیر لمبا اور ایک پیر چھوٹا ہو جائے، سر جو ہے مطلب ادھر سے ادھر ہو جائے، جھکا ہوا ہو، کیسا رہے گا؟ اللہ اکبر. لیکن اللہ نے کیا سالمیت کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو خاص طور پر انسان کی خاص طور پر بتا، ورنہ سبھی مخلوقات کے لیے. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی کتاب البر والصلۃ والآداب اس میں لے کر آئے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما صور اللہ آدم، لفظ پہ غور کیجیے آپ، لما صور اللہ آدم فی الجنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جنت میں آدم علیہ السلام کی تصویر بنائی، جنت میں یعنی پوری ایک حیت کہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ پیر کیسے ہوں گے، آپ کا چہرہ کیسا ہوگا، ایک جو ظاہری جو ڈھانچہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی. یعنی ارادہ بھی ہو گیا تخلیق کا اور فعلاً تخلیق ہو بھی گئی. کہا کہ لما صور اللہ آدم فی الجنہ، جب جنت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تصویر بنا دی، یعنی ایک ظاہری جو حیت ہوتی نا وہ. اس کے بعد کہا کہ ثم ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، فترکہ اس طرح کا ففا ہے، فترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ ہے جو ظاہری اعتبار سے، اس کو تیار کر کے ایک وقت تک کے لیے ایسے چھوڑ دیا اللہ رب العالمین، ایک وقت تک کے لیے. پھر ابلیس آیا، فجاء ابلیس یطیف بہ، اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا ابلیس کہ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے. یطیف بہ ینظر الیہ، وہ چکر کاٹ رہا تھا، ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس ڈھانچے کے، دیکھ رہا تھا کہ اس میں ہے کیا. بات واضح ہو گیا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس ابلیس نے اچھی طرح سے مطلب جانچ لیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کہا کہ فلما رآہ اجوف، یعنی جب دیکھا کہ اندرونی جو حصہ ہے نا، اندرون سب جو ہے مطلب خالی تھا، وہ کھوکھلا تھا. جب اس کو دیکھا ابلیس نے تو اس نے سمجھ لیا کہ عرف انہ خلق خلقا لا يتمالک، اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز اللہ نے رکھا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ لا يتمالک، انسان قابو نہیں پائے گا. بھوک پر ہو، نیند پر ہو، یا خواہشات پر ہو، یا اس کے مطلب یعنی کسی طرح کی کوئی آرزو، کوئی تمنائیں ہوں، خاص طور پر قلبی اعتبار سے، کہ ان سب پر وہ قابو نہیں پا سکتا. وہ اغلب یہی معاملہ ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر وہ قوت عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جس انداز میں بنایا ہے وہ صورتحال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس حدیث سے بتانا مقصود کیا تھا؟ لما صور اللہ آدم فی الجنہ، لما صور اللہ، یعنی اللہ رب العالمین المصور، یعنی گویا کہ آدم علیہ السلام کی مستقل ایک الگ سے اللہ نے تصویر بنائی. ان کی ایک حیت ہے، ان کی ایک تخلیق کی ایک شکل ہے، جانوروں کی ان کی اپنی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں بڑی وسعت ہے. حتیٰ کہ میں نے کہا نا کہ پھلوں کو اور ترکاریوں کو لے لیجئے، ہر اعتبار سے، پتوں کو لے لیجئے آپ کسی طور پر بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اپنی ایک تخلیق، اس کی اپنی ایک تصویر بنائی ہے. اللہ اکبر. انسان آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں اے کے ذریعے سے، مجھے بھی ابھی تک وہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے بناتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جو سوچتا ہے اس کو ایک شکل دے رہا ہے. تو وہ سوچ کس نے بنائی؟ وہ سوچ کس نے پیدا کی؟ کس نے؟ اللہ ہی نے پیدا کی. یعنی انسان خارج نہیں، ایسا نہیں کہ انسان اپنی طرف سے کچھ کر لے رہا ہے نیا. زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی سوچ میں وسعت دے رہے ہیں. یہ بذات خود کوئی خیر کی چیز نہیں ہے، ایسی ہوتی تو یہ سب چیزیں نبی کے دور میں ہو جاتی. بذات خود اس میں خیر ہوتا، بذات خود اس میں اچھائی ہوتی.
بذات خود یہی اصل نجات کے لیے ہے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو ضرور دیتے، یہ خاتم النبیین کو ضرور دے دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری ویڈیو بن جاتی، آپ کی 23 سالہ زندگی کی ویڈیو بن جاتی، ہم دیکھ لیتے نبی کو. اللہ نے ایسا نظام نہیں رکھا. یہ بذات خود اس میں کوئی خیر کی بات نہیں، بذات خود اس میں کوئی شر کی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت بالغہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب بہت ساری چیزیں مطلب اس میں اضافہ فرماتے جاتے ہیں اللہ رب العالمین. جس طرح سے سواریوں میں وغیرہ وغیرہ، میں طول نہیں دینا چاہتا ہوں اس کو، لیکن اس کے ہر ایک کے اپنی جو شکل ہے، ہر ایک اس کے اپنی جو تصویر ہے. ایک خاکہ جو بنتا ہے، 2 ویلر کو لے لیجئے، 4 ویلر کو لے لیجئے، ہوائی جہاز کو لے لیجئے، ٹرین کو لے لیجئے، اس کی اپنی ایک شکل ہے، اس کی ایک تصویر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں، انسان کی صلاحیتوں میں اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے بناتا ہے اس کو. اللہ رب العالمین ہی کی تخلیق کا وہ حصہ ہے. اللہ رب العالمین ہی کے ذریعے سے وہ سب چیزیں انجام پا رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ المصور ہے. اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے آپ. گاڑیوں کی جو شکل و صورت ہے، بھلے ہی بذات خود اسے بظاہر انسان نے بنایا ہے، لیکن وہ صلاحیتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں. وہ سوچ، وہ ذوق اور وہ جو مطلب وہ جو وسعت ہے یعنی تخلیق کاری کا، یہ سب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھا ہے، اور وہ اس کو انجام دے رہا ہے باذن اللہ تعالی. تو اللہ رب العالمین المصور ہے. ہر ایک اپنا ایک خاکہ ہے، ہر ایک اپنی ایک تصویر ہے. سبحان اللہ. اور کیجیے آپ. تو یہ اللہ رب العالمین کا جو یہ نام ہے المصور، اس کے اندر کتنی وسعت ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس کے ذریعے سے کتنی عظمت کا معاملہ جڑا ہوا ہے. غور کیجیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اور حدیث کافی طویل حدیث ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی، صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد ہے، صلاۃ التہجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام اللیل ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یعنی جیسے دعاء الاستفتاح ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، جیسے یعنی اذا قام یقول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد جب قیام کرتے تو کیا پڑھتے دعا سورۃ الفاتحہ سے پہلے. اذا رکع قال، وہ ایک مستقل دعا ہے. اذا رفع یعنی اذا رفع من الرکوع قال، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ایک دعا پڑھتے. عام طور پر ہم جو فرض نمازوں میں، ہماری اپنی نمازوں میں، فرض نمازوں میں، نفل نمازوں میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، یہ بھی دعائیں ثابت شدہ ہیں، لیکن عام طور پر یہ دعاؤں میں مطلب تھوڑی سی لمبی دعائیں ہیں. عام طور پر یعنی یہ دعائیں پڑھی نہیں جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے، حسن مسلم وغیرہ میں اس کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ نے کہا کہ اذا سجد قال، جب آپ سجدہ کرتے تو بھی ایک دعا پڑھتے. کیا دعا پڑھتے؟ کہا کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، اور اس کے بعد کہا کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. یہ دعا پڑھا کرتے تھے. سجد وجہی للذی، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. ایک دعا وہ ہے جو حضرت عائشہ سنن نسائی وغیرہ میں ہے، وہ جو یعنی آیت سجدہ پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہے. وہ یہ اس میں کوئی زائد الفاظ بھی ہیں. تو یہ کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، دیکھ رہے ہیں آپ، واللہ الخالق الباری المصور. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ المصور ہے. اس کے اندر اتنی وسعت ہے. اللہ جزائے خیر دے علامہ ابن منظور کو رحمہ اللہ تعالیٰ. لسان العرب میں لغوی اعتبار سے جو لغت کا جو مطلب ایک وسیع جو سمندر اس میں دکھائی دیتا ہے، اس میں مطلب کئی مفید باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق عقدی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے مطلب بہت ساری فوائد ہیں اس میں. ابن منظور رحمہ اللہ تعالی آپ نے کہا کہ المصور کا معنی آپ نے بتایا، اور کس قدر تفصیل سے بتایا. دیکھیے آپ نے کہا کہ المصور هو الذي يصور جميع الموجودات، هو الذي يصور جميع الموجودات، کہ جتنے بھی یعنی انسان، جانور، پرندے، ذرا چڑیا گھر چلے جائیں اس نقطہ نظر سے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے بنایا، اس کو کیسے بنایا، اس کو کیسے بنایا، اس کو کیسے بنایا. اللہ اکبر.
وہ شیر لے لیں، وہ سانپ لے لیں، وہ چونٹیاں لے لیں، وہ مچھر لے لیں، مچھلیاں لے لیں، خود انسانوں کو دیکھ لیں آپ، کسی جگہ جمع ہو جائیں، ایک ہزار انسان، کسی ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، آپ ہوائی اڈے میں چلے جائیں، بس اسٹینڈ چلے جائیں، کسی پروگرام چلے جائیں، جمعہ میں کسی مسجد چلے جائیں، سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، ہر شخص دوسرے شخص سے بالکل جدا، عمر کے اعتبار سے جدا ہے، فرق ہے، قد و قامت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، بذات خود یہ ایک مسئلہ بھی ہے نا کہ جو ہے مطلب صورت کے اعتبار سے بھی ایک چھوٹا سا بچہ جس کے اندر تھوڑی سی تمیز پیدا ہوتی ہے، 4-5 سال کا بچہ، یقین مانیے کہ ہزاروں خواتین میں اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے. کیوں کر بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے کیا نظام رکھا ہے. تو ابن منظور رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ المصور هو الذي يصور جميع الموجودات، يصور جميع الموجودات، یعنی جتنی بھی چیزیں جو ہمارے سامنے، جو ملائکہ کو لے لیجیے آپ، سب داخل کر لیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ کرسیوں کو، یہ ٹیبل کو، سب کی اپنی ایک شکل و صورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز میں پیدا فرمایا ہے جميع الموجودات. اور پھر ورتبها فاعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے مرتب کیا ہے، اور ہر ایک کو جو ہے اس کا وہ جو اللہ ایک خاص چیز عطا فرمائی ہے، خاص شکل دی ہے، خاص صورت دی ہے، بالکل جدا انداز میں. يتميز بها على اختلافها وكثرتها. یعنی مطلب اب فی الحال اس دنیا میں کتنے لوگ رہیں گے؟ کتنے لوگ رہیں گے بھائی؟ ہو سکتا ہے 3-4 عرب لوگ رہیں گے. 3-4 عرب لوگوں میں سب کی تصویر الگ، سب کی صورت الگ. اور کئی عرب لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا میں آ کر کے، کئی عرب لوگ، ان کی تصویر ہماری تصویر جیسی نہیں ہے. کیا بات ہے یہ، اللہ اکبر. اب کتنے لوگ آنے والے ہیں، ان کی صورت ہماری صورت جیسی نہیں ہے. یہ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے، یہ سب واہیات ہیں، یہ سب کہ ایک شکل کی دنیا میں 7 لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے سب کی تصویر الگ الگ بنائی ہے. ہاں کوئی کسی کے بالکل قریب ہوتے ہیں، قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کے تقریباً ہم شکل تھے. سمجھ رہے؟ ہم شکل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف آنکھ ناک کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں، جسامت کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں، آواز کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں، حرکتوں کے اعتبار سے چلنے پھرنے کی وہی رفتار ہونا ضروری نہیں. بات واضح ہو رہی؟ صلاحیتیں وہی ہونا ضروری نہیں، بس آنکھ ناک کے اعتبار سے قریب. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آپ کے جو ہے مطلب ہم شکل تھے، آپ کے بعد بھی، لیکن مطلب آپ کے بعد بولے تو بہت دور تک بھی نہیں. اس لیے کہ جو ہے مطلب صحابہ نے مطلب کسی کو دیکھ کر کے وہ تعین فرمائی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہم شکل اس معنی میں. لیکن میں جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ جو ہے مطلب 7 لوگ ہوں گے جو ہم شکل ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ہاں جس طرح سے بہت سارے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس پر گفتگو کی ہے، رمضان بعد مستقل تفصیل سے گفتگو کروں گا، یعنی صحابہ میں اور تابعین میں کون کون جڑواں تھے، اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ رمضان بعد جامعہ محمدیہ میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جڑواں والی جو بات ہے، آپ دور سے دیکھ کر کے بولیں گے جڑواں ہیں، لیکن قریب ان کے گھر والوں کو پوچھیے، وہ اچھی طرح فرق سمجھیں گے بھائی دونوں میں اچھا خاصا فرق ہے. اور جو لوگ ان کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی پہچان لیں گے بھائی دونوں میں فرق ہے. بس قریب کی بات ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کے 7 افراد دنیا میں ہوتے ہیں. متوجہ ہو گئی؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اللہ رب العالمین المصور ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت کے لیے یہ ایک چیز ہی کافی ہے، اللہ اکبر. تو یہ جو سارے جو نام ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ، هو اللہ الخالق البارئ المصور، سب اللہ ہی رب العالمین ہیں. اللہ رب العالمین کی شان ہے. اللہ رب العالمین الہ واحد ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.